وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سامعین محترم اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اس سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنی توحید بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور اس کے برابر ہے۔ سامعین محترم، توحید ہی راہ نجات ہے۔ توحید ہی کے ذریعے ایک انسان تفریق کر سکتا ہے کسی مومن اور کافر کے درمیان کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے۔ توحید ہی کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات میں انبیاء، پیغمبر اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو حکم دے، ان اعبدوا اللہ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو اور بچو۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ ہم نے آپ سے پہلے، اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا ہے اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ ہم اسے وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود اور الہ نہیں ہے، فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ توحید کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات میں جو انبیاء، پیغمبر اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان کا مفصل تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف میں سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، وہ حکم دیتے تھے میری قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے بھی یہی ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اور اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، انہوں نے بھی توحید ہی کی دعوت دی۔ فرمایا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم سوچو، مجھے یہ بات بتلاؤ، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو زبردست ہے وہ بہتر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد اور اساس 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، پہلا رکن جسے قرار دیا، شہادت واللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر استقامت دے، اور جب ہماری موت آئے تو ہم توحید پر ہی
جئیں اور مریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔